السلام علیکم دوستو، جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے واضح انداز میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سمجھ نہیں پائی۔ عمران خان نے ان کے ساتھ کر کیا دیا ہے، اس کا دکھ ان کو ستائے جا رہا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا دنیا میں اس وقت 4 بڑی طاقتیں ہیں: امریکہ، روس، چین اور بھارت۔ ہماری فوج اور ISI ان چاروں کی دائی ہے۔ آپ کے سامنے ان کے اس کالم کو رکھتے ہیں دوستو، پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آخر عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں پائی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے۔ وہ ہنسا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ وہ بولا ہم جرمن دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ لوگ ہٹلر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہکا لگا کر کہا آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں حیران ہوں جرمن قوم ایک وقت میں ہٹلر کے لیے تن من اور دھن قربان کر رہی تھی، اور پھر اچانک جرمن لوگ اپنے کسی بچے کا نام تک ہٹلر نہیں رکھتے۔ ہٹلر کا نام سن کر آپ سب کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور ان دنوں میں صرف 2 سال کا فاصلہ ہے، اور جرمنی کا ہر شخص ہٹلر کے 1944 حکم پر دوزخ میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن 1945 میں وہی ہٹلر پوری قوم کے لیے گالی بن گیا۔ یہ تبدیلی حیران کن کر دیتی ہے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا میرے بھائی، ہم جرمن خود کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے دنیا میں کوئی قوم ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور بہادر نہیں۔ ہم لٹریچر میں بھی لیڈ کرتے تھے، ہم ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا سے آگے تھے۔ ہماری یونیورسٹیاں آئنسٹائن اور تینشے جیسے لوگ پیدا کر رہی تھیں۔ دنیا میں ہائیڈلبرگ کا نام تھا۔ یہ اس وقت برینڈ تھا جب لوگ ایجوکیشن کی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے دنیا کو پرنٹنگ پریس اور ڈیزل انجن دیا۔ ہم نے دنیا کو مرسیڈیز BMW دی۔ ہم 3 دن میں پورا ہوائی جہاز بنا دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں 3 سیاسی جماعتیں تھیں اور تینوں کے اپنے کالجز تھے، اور ان کے لیڈرز اس وقت تک کونسلرز نہیں بن سکتے تھے جب تک وہ ان کالجز میں ڈگری نہ لے لیتے، اور ہم خودداری میں بھی پوری دنیا سے آگے تھے۔ کوئی شخص جرمن ہو اور وہ بھیک مانگ لے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر اتنی سائنسی، عقل مند، سمجھدار اور ٹیکنیکل قوم ہٹلر کے پیچھے لگ گئی، اور ہم نے نہ صرف پوری دنیا کی مت مار دی بلکہ 8 کروڑ لوگوں کی جان بھی لے لی۔ ہم میں سے جب بھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہم اگر واقعی اتنے سیانے تھے تو پھر ہم نے یہ جھگ کیسے ماری؟ ہم ہٹلر کے پیچھے کیسے لگ گئے؟ بس یہ وہ نکتہ ہے جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس سوال سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسے تھپکی دی اور ہم الگ الگ ہو گئے۔ یہ میرا ایک جرمن پروفیسر کے ساتھ ایئرپورٹ پر مکالمہ تھا۔ اب انہوں نے اسی کی مثال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنائی اور کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فوج اور ISI دونوں سمجھدار اور منظم ادارے ہیں، ان کا سسٹم بھی مضبوط ہے۔ یہ کسی اجنبی سے ملاقات سے پہلے اس کا پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اس کا تعلیمی، نفسیاتی اور طبی جائزہ کرتے ہیں۔ ان کی ادارہ جاتی یادداشت بھی بڑی تگڑی ہے۔ آپ کو ماضی کی کسی شخصیت کے بارے میں کسی ادارے میں تحقیق یا رپورٹ نہیں ملے گی، لیکن فوج اور ISI کے آرکائیوں میں برٹش آرمی کی تشکیل سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک خطے کے ہر اہم واقعے اور شخص کی مکمل رپورٹ مل جائے گی۔ آپ نے اگر 1949، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ کے بارے میں بھی کوئی چیز معلوم کرنی ہو، آپ سٹاف کالج چلے جائیں، آپ کو وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ میرٹ اور ٹریننگ میں بھی یہ ادارے پرفیکٹ ہیں۔ یہ پورے ملک سے بیسٹ جوان تلاش کرتے ہیں اور انہیں تراش کر ہیرا بنا دیتے ہیں۔ فوج میں کتابیں پڑھنے کی شرح بھی باقی تمام اداروں سے زیادہ ہے۔ ہمارے پروفیسر پوری زندگی اتنی کتابیں نہیں پڑھتے جتنی کتابیں ایک عام فوجی افسر میجر بننے تک پڑھ جاتا ہے، اور ہمارے اداروں کی میز پر کامیابی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 4 بڑی طاقتیں ہیں: امریکہ، روس، چین اور بھارت۔ ہماری فوج اور ISI ان چاروں کی دائی ہے۔ ہم نے امریکہ کو 65 سال اپنے ساتھ لٹکائے رکھا، اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ہم سے نہیں جان چھڑا پائے۔ ہم نے سوویت یونین کو توڑ کر رکھ دیا۔
آج چین ہمارے ساتھ ہے اور بھارت کے 1 ارب 30 کروڑ لوگ آج بھی خوف سے پاکستان کی سرحد کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج گئے گزرے حالات میں بھی سعودی عرب، UAE اور قطر کے شاہی خاندانوں کے محافظ ہیں۔ دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی بھی ہمارے پاس تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک طرف سائبیریا میں اڑتے پرندوں کے پر گن لیتے ہیں، یہ کلبھوشن جادیو کو ایران سے پکڑ کر لے آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ میز پر پڑے طوفان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ عمران خان کی فطرت، جبلت، طرز سیاست اور پلٹ کر جھپٹ مارنے کی عادت کو نہیں سمجھ پاتے اور یہ اس کے پیچھے لگ کر پورے ملک کی مت مار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نقصان کی اتنی تکلیف نہیں جتنی تکلیف ان کو جرمن بننے پر ہو رہی ہے، جتنی شرمندگی اس کو اپنی مس ججمنٹ پر ہے۔ یہ لوگ اس دکھ سے نہیں نکل پا رہے اور یہ روز سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بہت عقل مند ہوا کرتے تھے، ہم تمام فیصلے سوچ سمجھ کر کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے اپنے گلے میں یہ ڈھول کیسے باندھ لیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سمجھ نہیں پائی اور قمر باجوہ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ شاید کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔